دریاؤں کے رخ آدمی پھیرے لیکن روک نہیں سکتا اس کو. رخ پھیر سکتا ہے، روک نہیں سکتا. بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان دریا روکو اور دنیا بھر کے پہاڑوں سے اونچی دیواریں کھڑی کرو، پانی پھر بھی باہر نکل جائے. تو وہ اپنے پہاڑ اور اپنی دیواریں بنانے والے اپنی حفاظت کے لیے اس کو جدا راستہ دیتے ہیں، علیحدہ نہریں دے کر نکالتے ہیں، اپنا کام بھی کرتے ہیں. تو یہ اس دریا کے طوفانی قوت سے زیادہ تیز ہے خیال. اس طرح روکو گے ادھر نکل جائے گا، ادھر روکو گے ادھر نکل جائے گا. تو اس کو بھی روکنے کا کوئی طریقہ ہے. دریا تو روکتے ہیں لیکن راستہ دینا پڑتا ہے. تو جب آپ خیال روکیں گے تو اس کو راستہ کون سا دو گے اور روکو گے کس طرح؟ جب رک ہی نہیں سکتا یہ خیال، قابو ہوتا ہی نہیں اور ایک جگہ رکتا ہی نہیں، تو روکو گے کیسے؟ اور اگر رک بھی جائے تو وہ آگے پیچھے جانا چاہے تو پھر راستہ کون سا دو گے؟ تو اس کا حل جو ہے وہ ایک ہے کہ خیال آزاد نہیں، یہ بھی کسی کے تابع ہے. مثلا کسی نے کہا مسجد، تو خیال ادھر چلا گیا، اب خیال مسجد کے تابع ہے. کسی نے حاکم کا نام لیا، خیال ادھر چلا گیا. کسی نے بیماری کا نام لیا، خیال ادھر چلا گیا. تو گویا جو جو لفظ سامنے اٹھتے ہیں خیال اس کے ماتحت ادھر گھومتا رہتا ہے، اور جب تک وہ تذکرہ رہے خیال وہیں رہتا ہے. تو کیوں نہ ایک ایسا محبوب بنایا جائے کہ خیال اس محبوب کی ذات سے ہٹے ہی نہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ خیال کو روکنے کے لیے ایک محبوب چاہیے، ایک محبوب چاہیے. مگر محبوب کیسا ہو؟ جو خیال پر غالب ہو. محبوب کیسا ہو؟ جس میں عیب نہ ہو. محبوب کیسا ہو؟ جس میں ریب نہ ہو. محبوب کیسا ہو؟ جس میں کمزوری کوئی نہ ہو. محبوب کیسا ہو؟ جس میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہر صفت کامل ترین رکھ دی ہو، وہی محبوب ہوگا. پھر وہ کس کا محبوب ہوگا؟ جو ایک ذات کو سجا رہا ہے اور ہر صفت دے رہا ہے. خدا کے خیال میں بھی وہی ہے اور مخلوق کے خیال میں بھی وہی ہے. تو پھر بہتر یہی ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے اور برتر بالا اور بلند ترین بات یہی ہے کہ جو خدا کی طرف، جو رب خدائے عالم جس ذات کی طرف ہر وقت متوجہ ہے، آپ بھی عشق و جنون میں ڈوب کر اسی کی طرف ہو جاؤ، تاکہ جدھر خدا کی توجہ ہے ادھر آپ کی محبت کا مرکز بن جائے. خیال کہیں نہیں جائے گا، وہیں رہے گا، اور یہ خیال بندگی بن جاتا ہے. یہ خیال بندگی ہے، عین زندگی ہے.